سوال ہے اللہ تعالیٰ کا شیر کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال، ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی نماز دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے 40 دن کی۔ سوال ہے پانچویں کلمے کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب ہے کلمہ استغفار۔ سوال ہے خادم رسول کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ دنیا کی کس مشہور مسجد میں پورے سال میں صرف 2 فرض نمازیں پڑھائی جاتی ہیں؟ جواب ہے مسجد نمرہ۔ سوال ہے سب سے پہلے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے قرآن کریم مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ جواب ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔ سوال ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب ہے 8۔ سوال، کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا؟ جواب ہے حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال، کس نبی کی قوم پتھر بن گئی تھی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال ہے کون سی دنیاوی عبادت جنت میں بھی ہوگی؟ جواب ہے نکاح۔ سوال ہے نبیوں کا باپ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے نماز میں کتنے فرائض ہیں اور کون سے ہیں؟ جواب ہے نماز کے 6 فرائض ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، آخری قعدہ۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو آنکھ بند کر کے بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب ہے اونٹ۔ سوال ہے وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف آخری امت کو عطا کی؟ جواب ہے نماز پنجگانہ۔ سوال ہے وہ کیا ہے جو اسلام میں ہر فرض کے بعد فرض ہے؟ جواب ہے حلال روزی طلب کرنا۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے ایک دن پہلے کیا کام کیا؟
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، دینار کو صدقہ کر دیا اور ہتھیار مسلمانوں کو حبہ کر دیے۔ سوال ہے، آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ جواب ہے، جب سورج غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے کس پیارے نبی کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرے؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ سوال ہے، بنی اسرائیل کی طرف سب سے پہلے کن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ سوال ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بتائیں دائیں کان میں اذان کہنی چاہیے یا بائیں کان میں؟ جواب ہے، دائیں کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت کہنا مستحب ہے۔ سوال ہے، دجال کی خاص نشانیاں کیا ہوں گی؟ جواب ہے، دجال کی ایک آنکھ ہوگی، وہ کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ سوال: دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کون سے مقامات سب سے زیادہ پسند اور ناپسندیدہ ہیں؟ جواب: سب سے پسند مقام مسجد اور ناپسندیدہ مقام بازار ہے۔ سوال ہے، سب سے پہلے منبر پر خطبہ کس نے دیا تھا؟ جواب ہے، سب سے پہلے منبر پر خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ سوال ہے، قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے، 3 مرتبہ۔ سوال ہے، کس بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 باندیاں تحفے میں پیش کیں؟ جواب ہے، بادشاہ مقوقس۔ سوال: کس نبی کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے، کس نبی نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی؟ جواب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی کی عمر 40 سال کم کر دی گئی تھی؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے، نجاست کی قسمیں کون کون سی ہیں؟ جواب ہے، نجاست حقیقی اور نجاست حکمی۔ سوال ہے، ولی کی پہچان کیا ہے؟ جواب ہے، وہ مسلمان متقی پرہیزگار ہو، کثرت سے عبادت کرتا ہو،
خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس پر غالب ہو، دنیا کی حرص نہ ہو، آخرت کا خیال ہر وقت پیش نظر رکھتا ہو، پابندی شریعت ہو۔ جواب ہے وہ کون سی تکلیف ہے جو رحمت ہے؟ جواب ہے جس میں صبر ملے۔ سوال ہے وہ کون سا خطرناک گناہ ہے جس کی توبہ نہیں ہوتی؟ جواب ہے خودکشی، کیونکہ خودکشی کرنے والا توبہ کرنے کے لیے زندہ ہی نہیں بچتا۔ سوال ہے یوں تو اللہ کے بے شمار احکامات ہیں، لیکن بتائیں کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ جواب ہے جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے اس پر سارے احکامات فرض ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے تمام احکامات میں سب سے پہلا حکم جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ ہوگی وہ نماز ہے۔ سوال ہے اللہ پاک نے تمام انسانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی دینے کے لیے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہوگی کیا ذریعہ عطا فرمایا ہے؟ جواب ہے اپنے احکامات اور رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ سوال ہے ام ہند کن کی کنیت تھی؟ جواب ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ کتنا دور ہو جاتا ہے؟ جواب ہے 1 میل۔ سوال ہے دنیا کا سب سے پہلا سرجن کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ابو القاسم زہراوی۔ سوال ہے زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں؟ جواب ہے 8 مصارف۔ سوال ہے قرآن پاک میں کن 3 اشخاص کا ذکر اچھے الفاظ میں آیا ہے حالانکہ وہ کوئی نبی یا رسول نہیں تھے؟ جواب ہے حضرت لقمان، عزیز مصر اور ذوالقرنین۔ سوال ہے قرآن مجید میں وہ کون سی آیت ہے جو سب سے بڑی ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ آیت 282۔ سوال کس درخت کو مبارک درخت کہا گیا ہے؟ جواب ہے زیتون کے درخت کو۔ سوال ہے کس نبی کی پیدائش میں 120 سال لگے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے کون سی چیز کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جواب ہے قسم۔ سوال ہے ناجیہ کس صحابی کا لقب ہے، کس نے رکھا اور کیوں؟ جواب ہے یہ حضرت زکوان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے،
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رکھا جبکہ ان کو قریش سے نجات ملی۔ سوال: نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جواب: صلاۃ۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو زمین کے نیچے بھی دیکھ سکتا ہے؟ جواب ہے ہدہد۔ سوال ہے: وہ کون سے صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں باقاعدہ تو نہیں شریک ہوئے لیکن ان کو نہ صرف غزوہ میں شریک کیا گیا بلکہ ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا گیا؟ جواب ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے: وہ کون سے صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے؟ جواب ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ زیادہ وظیفے پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ زیادہ وظائف کرنے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے ذکر و اذکار کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، بلکہ اللہ پاک نے خود فرمایا: اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اور دیکھا جائے تو دین اسلام ہمیں ہر لمحے اللہ کے ذکر سے جوڑ کے رکھتا ہے، جیسا کہ سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، بیت الخلاء جانے اور آنے کی دعا، سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے سے لے کر زندگی کے ہر قدم پر ہمیں اللہ کا کثیر ذکر پڑھ کر سکون ملتا ہے، استقامت ملتی ہے، اور اسی طرح کسی وظیفے کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ کثرت سے پکارنا چاہیے۔ سوال ہے: اسلام میں سب سے پہلے مردم شماری کس دور میں کروائی گئی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ سوال ہے: اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا؟ جواب ہے بنی قطورہ کی طرف۔ سوال: بے لباس ہو جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جسم کس طرح چھپایا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے انجیر کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا۔ سوال: جسم کی زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے روزے کو۔ سوال ہے: دنیا کا سب سے بڑا رزق کون سا ہے؟ جواب ہے بغیر توبہ کے سو جانا۔ سوال ہے: دنیا میں سب سے پہلے ذرات کا سامان کس نے بنایا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے: فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ جواب ہے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو ایسے شخص کو کیوں پیدا کرے جو زمین پر فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ سوال: قرآن مجید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: الکتاب۔
کس بالغ انسان پر نماز فرض نہیں؟ جواب ہے جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو۔ سوال ہے کس نبی کو قرآن پاک نے ان کی ماں کے نام سے بھی پکارا ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے کن پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم نجوم عطا کیا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ سوال ہے مسلم کا لفظ مسلمانوں کے لیے کس نبی نے تجویز کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے نفلی نمازوں میں سے کون سی نماز سب سے زیادہ بلند درجہ رکھتی ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ سوال ہے وہ کون تھے جو ایک ہی وقت میں رسول بھی اور بادشاہ بھی تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا سلام کہلوایا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال وہ کون سی تجارت ہے جس میں ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی تجارت۔